اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا پہلا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کی چھٹی کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ ایمانیات اور عبادات کے نام سے ہے۔ ایمانیات کس کو کہتے ہیں اور اسی طرح عبادات کس کو کہتے ہیں، پہلے ان کا تعارف ہم جانیں گے، اس کے بعد آگے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے، یعنی ایمان سے لیا گیا ہے، ایمان سے نکلا ہے۔ اور ایمان کے کیا مطلب ہے؟ ایمان کے لغوی معنی ہیں دل سے تصدیق کرنا، یعنی کسی چیز کو دل سے صحیح سمجھنا اور ماننا۔ تو ایمانیات سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں، وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی تصدیق کے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ویسے عقد کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں مضبوط گرہ باندھنا۔ اور عقیدے سے مراد ایسا پختہ یقین، ایسا پکا یقین ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دل و دماغ سے صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ ہم دل سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہوا؟ ایمانیات کیا ہوئی؟ ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عقائد کون کون سے ہیں؟ ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کتاب میں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہی خالق اور مالک سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے فرشتے، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لانا، ان سب کو صحیح سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے یہ ویسے ہی نہیں بنائی، بلکہ اس کے بعد ایک دن ایسا قائم ہوگا جس میں یہاں پر کیے گئے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جس شخص نے برے اعمال کیے اس شخص کو ان اعمال کی سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔ تقدیر خیر و شر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر خیر و شر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو اچھائی ہوتی ہے، جو اچھا اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز پیش آتی ہے، اچھا واقعہ پیش آتا ہے، یا کوئی بھی برائی جو اس کے ساتھ پیش آتی ہے، کوئی سانحہ پیش آتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ چیز کہلاتی ہے تقدیر خیر و شر۔ اور اس کے بعد آخر میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، یعنی اس چیز پر ایمان لانا کہ ایک دن جب ہم یہاں سے مر کر اگلے جہان کو چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک دن ہم کو واپس اٹھایا جائے گا اور ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ یہ تو ایمانیات ہو گئی۔ اس کے بعد عبادات۔ عبادت کی جمع ہے، اور عبادت کے لغوی معنی ہیں بندگی، یعنی کسی کی بندگی کرنا، کسی کو پوجنا، کسی کی عبادت کرنا۔ عبادت اب سے نکلا ہے، اور اب کے مطلب کیا ہے؟ بندہ یا غلام۔ جس طرح غلام اپنے آقا یا اپنے مالک کی ساری باتیں مانتا ہے، اس کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے تمام حکموں کو مانتا ہے، اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک حقیقی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہی ہمیں زندگی دی، وہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہی عمل عبادت کہلاتا ہے۔ جو اہم عبادتیں ان میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو یہ ایمانیات اور عبادات کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے جو کہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اس کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہے۔ تو ایمانیات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا جیسے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو اسلام میں جتنے بھی عقائد، بنیادی عقائد بیان کیے گے ان میں سب سے اہم عقیدہ جو ہے وہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، یعنی آپ کا دل و دماغ سے اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی
شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے موجود تھے اور ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، یعنی وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے ہی ہر چیز کو بنایا اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کائنات کو، اس پوری دنیا کو، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے بنایا، کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا یہ سب بنانے میں۔ تو یہ اس چیز کو ماننا یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید کے لفظی معنی اور اس کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا، ایک سمجھنا اور اکیلا جاننا، یعنی کسی چیز کو توحید واحد سے نکلا ہے۔ واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، تو یعنی توحید کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو ایک سمجھنا، ایک ماننا۔ اور توحید کا جو اصطلاحی مطلب ہے، توحید کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان سب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب نے آ کر سب سے پہلے اسی عقیدے کی توحید دی، یعنی اسی چیز کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں جگہ جگہ اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں توحید سے متعلق بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور اگر سب ہوں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی سب کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ضرورت تھی اور ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہمسر کہتے ہیں برابر کو، مطلب جو آپ کا برابر ہوتا ہے وہ ہمسر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ توحید کے معنی اور مفہوم ہم نے جان لیے، اس کے بعد توحید کے دلائل ہیں آگے۔ تو توحید کے دلائل کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک توحید ذاتی اور دوسری توحید صفاتی۔ توحید ذاتی کیا کہلاتی ہے؟ توحید ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، ان کی ذات میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا آپ، تو اس کو کہتے ہیں ذات۔ جو انسان کا جسم ہوتا ہے وہ اس کی ذات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جسم ثابت نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، لیکن ذات کا مطلب ہوتا ہے انسان کا اپنا آپ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اور اسی طرح صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جیسے اس مخلوق کو بنایا، لوگوں کو رزق دینا، لوگوں کو زندگی دینا، موت دینا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو موت نہیں دے سکتا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے رزق کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو سب سے پہلے توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں مقرر اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سورج ہر روز صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، صبح کو غروب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ستارے شام میں ظاہر ہوتے ہیں اور صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے مقررہ وقت میں۔
اور اپنے مقررہ جگہوں پہ۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ایک جو اس کا ایک راستہ ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہوا شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی ایک دن کہیں ہوتا ہے، اگلے دن کہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دن کا طلوع ہونا اور رات کا ظاہر ہونا، موسموں کی تبدیلی، تیز بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقہ کار اور باقاعدگی سے وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ جب کوئی بھی چھوٹی سی چیز مثلاً سوئی وغیرہ اس دنیا میں بغیر بنانے والے کسی کاریگر کے موجود نہیں ہو سکتی، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کاریگر اور بنانے والے کے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، سوئی ہے مثال کے طور پر، وہ بغیر اگر اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو تو وہ نہیں بن سکتی، اور اسی طرح اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتی۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، سورج ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب چیزیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بعد اگلی جو بات ہے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تشریح ہے، اور وہ قرآن کی وہ آیت کفار مکہ کے ایک اعتراض کے جواب میں واقع ہوئی تھی۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے بت ہیں وہ بھی معبود ہیں اور وہ بھی اس کائنات کے مالک ہیں۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دی کہ اگر مثال کے طور پر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر یہ کائنات کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا تھا۔ کیوں نہیں چل سکتا تھا؟ کہ ایک معبود کہتا ہے کہ اس وقت صبح ہونی چاہیے، دوسرا معبود کہتا کہ نہیں رات ہونی چاہیے، ایک معبود کہتا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے طلوع ہونا چاہیے، ایک کہتا بارش ہو، دوسرا کہتا نہیں دھوپ ہو۔ تو اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو جب سب چیزیں ایک ترتیب سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو ساری کائنات میں افراتفری ہو جاتی اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ درہم برہم کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد۔ ایک معبود کہتا سورج مشرق سے نکلے گا تو دوسرا مغرب سے نکلنے کا کہتا۔ اسی طرح سے ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی اور دنیا میں فساد پھیل جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ یہاں تک یہ توحید ذاتی کے دلائل تھے۔ اس کے بعد توحید صفاتی کے دلائل ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کلا یعنی اکیلی ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی ثانی اور جیسی دوسری خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ بے عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ عزت، ذلت، موت اور زندگی صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ رزاق بھی ہے، رزاق مطلب رزق دینے والا، رحیم رحم کرنے والا، ستار گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور غفار گناہوں کو معاف کرنے والا۔ وہ اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہے۔ خود مختار یعنی جس کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خود مختار۔ اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلانے میں تنہا کافی ہیں، ان کو کسی مددگار کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تو یہاں تک یہ توحید کے دلائل تھے۔ پہلے توحید ذاتی کے دلائل ہوئے اور اس کے بعد توحید صفاتی کے دلائل۔ اس کے بعد ہم آگے توحید کے تقاضے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے توحید کے تقاضے۔ توحید کے تقاضے کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی شخص نے توحید کا اقرار کر لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھ لیا، تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو توحید کے تقاضوں میں سے پہلا کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام کائنات کا خالق و مالک بلا شرکت غیر تسلیم کیا جائے، یعنی تمام کائنات جو بھی ہے اس کا مالک اور خالق، اس کا بنانے والا اور اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، پروردگار یعنی پالنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ جب وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے، جب اس کے علاوہ
کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اس کا حق کیا بنتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، یعنی اس کا دوسرا تقاضا توحید کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام تکلیفوں میں یا کسی بھی کام میں آپ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد تمام مشکلات اور مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے اور مشکلات مشکل کی جمع ہے، تو جو بھی مشکل یا جو بھی مصیبت انسان کو آئے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب نہ کرے، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا شامل ہے۔ یعنی سجدہ کرنا یہ عبادت کہلاتی ہے، تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس عقیدے کی تعلیم دی ہے، خاص طور پر قرآن مجید کے آخری 5 پاروں میں عنوان بدل بدل کر اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید کے ثمرات ہیں۔ ثمرات ثمر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پھل، یعنی اگر کوئی شخص توحید کا قائل ہے تو اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کو اس کا کیا صلہ ملے گا، کیا پھل ملے گا۔ تو ان میں سے کچھ یہاں پہ ذکر ہیں کہ توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی توحید سے انسان آخرت میں کامیاب ہوگا، توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کا قائل نہیں ہوگا، توحید کو ماننے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں سمجھے گا، تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، یعنی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ موحد مومن سے جرت، بہادری، صبر، استقامت اور توکل، اللہ تعالیٰ کا خوف اور دیگر تمام نیکیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ یعنی وہ مومن جو موحد کہتے ہیں توحید کا ماننے والا، تو جو موحد ہوتا ہے، جو توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، جرت اور بہادری اس کے اندر ہوتی ہے، وہ صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر ڈٹ جانا، یعنی وہ اچھا کام کر کے پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ کھلم کھلا کرتا ہے۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ تمام نیکیاں اس سے پھوٹ کر نکلتی ہیں، یعنی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ توحید کے ذریعے انسان نفاق سے بچ جاتا ہے، موحد انسان منافق نہیں ہوتا۔ منافقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ سے کچھ اور کہنا اور دل میں کچھ اور رکھنا۔ تو جو شخص توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، تو وہ منافقت نہیں کرتا، بلکہ وہ جیسا اندر سے ہوتا ہے، جیسا اس کا باطن ہوتا ہے ویسا ہی اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے، وہ باہر سے بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے۔ مصیبت آنے کے وقت موحد اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ توحید کا ماننے والا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ توحید کے ذریعے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پتھر، ستارہ، آگ وغیرہ کے آگے نہیں جھکتا۔ جو توحید کا ماننے والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، صرف اس کی عبادت کرتا ہے۔ وہ پھر دوسری چیزوں، بتوں کے آگے، ستاروں کے آگے، آگ وغیرہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ توحید انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے زیادہ شرف والا اور عزت والا ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ توحید کا ماننے والا ہی دراصل اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ تمام مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والا بناتی ہے توحید انسان کو۔ توحید کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگتا، اور اس میں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ توحید کے ذریعے جب توحید کو مان لیتا ہے انسان تو اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اپنی ہر چیز، اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پھر وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور اس میں خودداری آ جاتی ہے۔ خودداری اس کو کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ خودداری کہلاتی ہے۔ تو وہ جو شخص توحید کا ماننے والا ہوتا ہے وہ پھر کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ تو یہاں تک یہ سبق تھا، سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے توحید کے بارے میں جانا، توحید کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانا، توحید
توحید کی دو قسموں یعنی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے بارے میں جانا، ان کے دلائل کے بارے میں جانا، پھر توحید کے تقاضوں کے بارے میں جانا، اور آخر میں توحید کے ثمرات اور توحید کے نتائج کے بارے میں جانا۔ سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ توحید کے معنی ہیں ایک ماننا اور اکیلا جاننا، یعنی توحید کے لغوی معنی ڈکشنری کے اندر توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ایک ماننا اور اکیلا جاننا۔ توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام صفتوں کے ساتھ اکیلا ماننا، اکیلا سمجھنا، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ ایمان کے لیے توحید ایک اہم جزو ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی شخص اگر مومن بننا چاہتا ہے، ایمان والا بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہو۔ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انسانوں کو توحید کی بات سمجھائی۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، ان سب نے اپنی امتوں کو اور تمام انسانوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی، یعنی اس چیز کی تعلیم دی کہ خدا کو ایک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کو تمام چیزوں کا مالک سمجھو، اسی کو ہر چیز پر قادر سمجھو۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، اور سورہ اخلاص میں توحید کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پورے قرآن میں بار بار عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے پر زور دیا گیا ہے، اور سورہ اخلاص میں توحید کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مشقی سوالات ہیں اور جو اسائنمنٹ کی صورت میں آپ تک پہنچ گئے ہیں، آپ ان کو حل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو فیئر کاپی میں حل کریں، اور پھر جو سبمیشن ڈیٹ ہے اس پر آ کر جمع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔